فلسطین کا بیٹا بیت المقدس پر قربان، اسماعیل ہنیہ شہید کا سفر آخرت۔ تہران یونیورسٹی میں نماز جنازہ ادا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے نماز جنازہ پڑھائی، عوام کا سمندر امڈ آیا۔ مرد، خواتین اور بچے نم آنکھوں اور بلند حوصلوں کے ساتھ سوگ مناتے رہے۔ اسماعیل ہنیہ کی تدفین کل قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہوگی۔ اسرائیل نے واٹس ایپ کال سے اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن ٹریس کی۔ نشانہ بنانے کے لیے اسرائیلی سافٹ ویئر کا استعمال کیا گیا۔ یورپی مبصر برائے مشرق وسطیٰ کا دعویٰ، کہا گائیڈڈ میزائل کھڑکی توڑ کر اسماعیل ہنیہ کو براہ راست لگا۔ فلسطینی رہنما بیٹے سے بات کر رہے تھے۔ ایران کی سپریم لیڈر نے اسرائیل پر براہ راست حملے کا حکم دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق آیت اللہ علی خامنائی نے اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر جوابی کارروائی کا حکم دیا۔ ایرانی فوج تل ابیب اور حیفا کے قریب فوجی اہداف پر حملے پر غور کر رہی ہے۔ ایران کا سیکیورٹی کونسل کے ہنگامی اجلاس میں اسرائیل پر پابندی کا مطالبہ۔ مندوب نے کہا جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ تصدیق نہیں کر سکتے اسماعیل ہنیہ پر حملہ اسرائیل کا کام ہے یا نہیں۔ امریکہ کے مشیر برائے قومی سلامتی جان کربی کہتے ہیں اس بات پر یقین نہیں کہ کشیدگی میں اضافہ ناگزیر ہے۔ محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان ویدانت پٹیل بولے تہران حملے میں امریکہ ملوث نہیں، خطے میں اپنے مفادات کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ اسرائیل سے سیکیورٹی رشتہ غیر متزلزل ہے۔ خالد مشعل یا خلیل الحیا، کون ہوگا اسماعیل ہنیہ کا جانشین؟ اسرائیلی میڈیا نے دعویٰ کیا خالد مشعل یا خلیل الحیا حماس کے نئے سربراہ ہوں گے۔ خلیل الحیا ایران اور خطے میں اس کے اتحادیوں کی پسندیدہ شخصیت ہے۔ بیروت میں اسرائیلی حملے میں شہید حزب اللہ کے سینئر کمانڈر سید فواد علی شکر کی نماز جنازہ آج ادا کی جائے گی۔ تدفین کے موقع پر حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ خطاب کریں گے۔ لاہور کو چند گھنٹے کی بارش نے ڈبو دیا۔ شہر میں بارشوں کا 44 سالہ ریکارڈ پھر ٹوٹ گیا۔ پانی گھروں میں داخل، سڑکیں اور شاہراہیں تالاب کا منظر پیش کرنے لگیں۔ سروسز اور میو اسپتال کی ایمرجنسی بھی پانی پانی۔ علامہ اقبال ایئرپورٹ پر سب سے زیادہ 350 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ تمام دفاتر اور تعلیمی ادارے بند۔ شہر میں رین ایمرجنسی نافذ۔ صوبے کے دیگر شہروں میں بھی کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ پنڈی میں لڑکی اسکوٹی چلاتے ہوئے برساتی نالے میں جا گری، تلاش جاری۔ مونسون بارشوں کا موجودہ سسٹم 6 اگست تک ملک کے بیشتر علاقوں میں برسے گا۔ بالائی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ، کئی علاقوں میں یالہ باری، ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ نشیبی علاقے سب سے زیادہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ اپر چترال میں گلیشیئر پھٹنے سے سیلاب، 2 افراد جاں بحق، 43 مکانات مکمل تباہ۔ مال مویشی بھی بہہ گئے، فصلوں اور باغات کو بھی نقصان۔ کراچی میں رات سے وقفے سے بارش جاری۔ گرو مندر، ایم ایس جناح روڈ، آئی ایس چندری گڑھ روڈ، گلشن اقبال، گلستان جوہر، فیڈرل بی ایریا، غربی اور شمالی حصوں سمیت مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش۔ سڑکوں پر پانی جمع، شہریوں کو مشکلات۔ مختلف علاقوں میں بجلی بھی معطل۔ شہر میں سب سے زیادہ بارش گلشن ایم ایم آر میں 11.5 ملی میٹر ہوئی۔ آئی ایم ایف سے چھٹکارے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں۔ معاشی اصلاحات سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے، اصلاحاتی نظام کو مضبوط کرنا ہوگا۔ اسحاق ڈار بولے پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہے، ترقی کے سفر میں آنے کے لیے اسپیڈ بریکرز ختم کرنا ہوں گے۔ پاکستان کو کالعدم ٹی ٹی پی اور افغانستان میں پناہ لیے عسکریت پسندوں سے خطرہ ہے۔ دہشت گردی پر اقوام متحدہ کی نئی رپورٹ۔ پاکستان میں دہشت گردی کے خطرات میں اضافے کا انکشاف۔ رپورٹ کے مطابق ٹی ٹی پی نے پاکستان میں حملے تیز کر دیے ہیں۔ طالبان، القاعدہ اور ٹی ٹی پی کے تعاون کے خدشے کا بھی اظہار۔ امریکہ کا 9/11 کے ماسٹر مائنڈ خالد شیخ محمد اور دیگر کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق خالد شیخ محمد، ولید محمد صالح مبارک اور مصطفیٰ احمد آدم سنگین الزامات کا اعتراف کریں گے۔ تینوں ملزمان کو سزائے موت نہیں دی جائے گی۔ پینٹاگون کے مطابق معاہدے سے متعلق عوام کو فی الحال آگاہ نہیں کیا جا سکتا۔ راولپنڈی میں جماعت اسلامی کا دھرنا 7ویں روز بھی جاری۔ بارش کے باعث شرکا کا میٹرو پل تلے پڑاؤ۔
हुकूमत और धरना क़यादत के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर नाकाम। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कुछ देर बाद आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करेंगे। महंगाई के मारे अवाम के लिए अच्छी खबर, पेट्रोल 6 रुपए 17 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। डीजल की फी लीटर कीमत में 10 रुपए 86 पैसे कमी। मट्टी का तेल 6 रुपए 32 पैसे, लाइट डीजल 5 रुपए 72 पैसे फी लीटर सस्ता हो गया। कच्चे के इलाके में पक्के डाकू बेलगाम। घोटकी में गुज़िश्ता शाम शहीद होने वाले 3 पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा उबाड़ों में अदा। एक हफ्ते के दौरान शहीद एहलकारों की तादाद 5 हो गई। रवां साल सिंध में 9 पुलिस जवान शहीद हो चुके। सादकाबाद में भी पुलिस चौकी पर हमले में 3 एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। डाकुओं ने रात गए चौकी पर अंधाधुंध फायरिंग की। शहदाए वतन को सलाम। लसबेला में पाक फौज के हेलीकॉप्टर हादसे को 2 साल बीत गए। 1 अगस्त 2022 को लसबेला के मकाम पर सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए गया हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, ब्रिगेडियर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, पायलट मेजर सईद अहमद, मेजर मोहम्मद तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज शहीद हुए थे। भारतीय खुफिया एजेंसी की सिख रहनुमा गुरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करने की नई साजिश पकड़ी गई। 5 भारतीय गिरफ्तार। ब्लूमबर्ग की खुसूसी रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा में मुमताज सिख रहनुमा के बेटे की शादी में गुरपतवंत सिंह को निशाना बनाया जाना था। आखिरी मौके पर उन्होंने शादी में शिरकत न करने का फैसला किया। गजा में निहत्ते शहरी इजराइल की दहशतगर्दी का शिकार। 24 घंटे में मजीद 45 फलस्तीनी शहीद, 77 जख्मी। हमले में अल जजीरा के नामा निगार और कैमरामैन भी शहीद हुए। 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनी सहाफ़ियों की तादाद 165 हो गई। शोहदा की तादाद 39,445, 91,000 फलस्तीनी जख्मी। अमरीकी सदर बना तो कैपिटल हिल हमले में मुलव्विस अफराद को माफ कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का तकरीब से खिताब। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार पर भी तनकीद। कहा कैमला हैरिस स्याह फाम शनाख्त को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कैमला हैरिस की शनाख्त पर ट्रंप का तबसरा तौहीन आमेज करार दे दिया। पेरिस ओलंपिक्स में तमगों के हुसूल की जंग जारी। चीन 9 गोल्ड मेडल्स के साथ सरे फहरिस्त। इवेंट में चीन के मेडल्स की तादाद 18 हो गई। फ्रांस और जापान के 8 तलाई तमगे, ऑस्ट्रेलिया के 7 गोल्ड मेडल। कचरा चुनने वाला वैक्यूम क्लीनर रोबोट नुमा कुत्ता मुतारिफ। वीरू रोबोट मसनूई जहानत का भी इस्तेमाल करता है।